بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، فقہی قواعد کا تحقیقی مطالعہ اس موضوع کے دروس جاری ہے، اور اس موضوع کو یا ان دروس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا. پہلے حصے میں ہم نے تعارف اور مبادیات کا کچھ آپ کے سامنے رکھا تھا، کچھ نہ کچھ اہم باتیں، اور دوسرے حصے میں ہم مجلۃ الاحکام العدلیہ کے 99 قواعد کا تحقیقی یا تطبیقی جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آج کی جو ہماری نشست ہے یہ نشست نمبر 33 ہے، اور آج بھی 99 قواعد میں سے ہم قاعدہ نمبر 17 کی مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے. قاعدہ نمبر 17 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ الامر اذا ضاق اتسع. الامر اذا ضاق اتسع، جب کسی کام میں تنگی پیدا ہو جائے تو وہاں وسعت دی جائے گی، یعنی وہاں وسعت مل جاتی ہے. اس قاعدے کے بنیادی طور پر کچھ عنوانات کے تحت ہم اس کی وضاحت کریں گے، جس طرح پہلے قواعد کے اندر بھی ہم کرتے آ رہے تھے. تو ترتیب وار ہم اس کو دیکھتے ہیں. پہلا عنوان تو اس قاعدے کا وہی ہے جو پہلے قواعد میں بھی تھا، دیگر تعبیرات. یہ جو قاعدہ ہے یہ کچھ کتابوں میں ان الفاظ میں بھی ملتا ہے کہ اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق، یعنی اسی کو تھوڑا سے مختلف الفاظ میں اس مفہوم کو لایا گیا ہے. دوسرا اس طرح دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ کل ما تجاوز عن حده انعکس الى ضده، ہر وہ چیز جو اپنے حد سے تجاوز کر جائے تو وہ اپنی ضد میں منعکس ہو جاتا ہے. یعنی کسی چیز میں جب حد سے زیادہ تجاوز ہو جائے، مطلب حد سے زیادہ سختی ہو جائے، تو وہاں شریعت آسان حکم لاتی ہے، یعنی ضد اس کے مقابل. اور اگر بہت زیادہ سہولت ہو تو پھر شریعت جو ہے وہاں پھر یعنی کسی قسم کی تنگی نہ ہو تو وہاں شریعت پھر اصل حکم اور عزیمت پہ عمل کرنے کا حکم دیتی ہے. تو بہرحال یہ دو تعبیرات ہے جو کچھ کتابوں کے اندر اس طرح ملتے ہیں. دوسرا جو عنوان ہے اس قاعدے کا وہ ہے الفاظ کی وضاحت. اس قاعدے میں بنیادی طور پر کوئی خاص چیز تو نہیں ہے وضاحت کے قابل کوئی لفظ، لیکن یہ کہ یہ دو الفاظ دیکھنے ہیں، لفظ ضاقہ اور اتسع. ضاقہ کا جو لفظ ہے یہ ضیقن سے ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں تنگی، پریشانی، الجھن، اور یہ وسعت یا وسع کی ضد ہے. قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن میں آتا ہے سورہ طلاق کے اندر ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن. تو وہ جو لتضیقوا ہے وہ تنگ کرنے کے معنی میں آتا ہے کہ انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں مت ستاؤ. دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے اتسع. اتسع کا جو لفظ ہے اس کے حروف اصلیہ واو، سین اور عین ہے. اس کے معنی آتے ہیں وسعت، کشادگی اور آسانی، اور یہ ضیقن کی ضد ہے. اسی لیے عسر اور ضیق کے خلاف اتسع کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور گنجائش کے معنی میں آتا ہے. بہرحال اب اگلا جو عنوان ہے وہ ہے اس قاعدے کا مفہوم. قاعدے کا مفہوم تو کچھ نہ کچھ پہلے جو تفصیل ہم نے پڑھی، بلکہ ترجمے سے ہی سمجھ آ رہا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن یہاں اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس قاعدے کا جو مفہوم ہے وہ کچھ نہ کچھ اس سے پہلے جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا المشقۃ تجلب التیسیر، اسی کے قریب قریب ہے. اور مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص یا کسی جماعت کو شریعت کے اصل حکم پر عمل کرنے میں حرج اور مشقت لاحق ہو رہی ہو تو وہاں شریعت جو ہے وہ آسان حکم دیتی ہے، وسعت دیتی ہے، تاکہ وہ تنگی دور ہو اور لوگ مشقت سے نکل آئے. ہاں البتہ شرائط ہے اس کے لیے ضروری ہے، تو اس لیے ان شرائط کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا. اس لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس قاعدے کو انہی الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ ان الامر اذا ضاق اتسع. تو اور بعض علماء نے پھر آخر میں یہ لفظ بھی اضافہ کیا ہے کہ واذا اتسع ضاق، کہ جب تنگی دور ہو جائے، ختم ہو جائے، آسانی ہو جائے تو اصل حکم دوبارہ لوٹ آتا ہے. اسی لیے جو ہے یہ اس قاعدے کو دونوں جہتوں سے دیکھنا ہوگا کہ جہاں حرج ہو، مشقت ہو، تکلیف ہو تو وہاں شریعت پھر رخصت پہ عمل کرنے کی اجازت دیتی ہے، گنجائش دیتی ہے. اور جہاں پھر حرج اور مشقت نہ ہو اور آسانی ہو تو وہاں شریعت پھر اصل حکم پر عمل کرنے کا حکم دیتی ہے، اور شریعت پھر وہاں رخصت پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتی. دوسرا ایک مختصر سا نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے
کہ اس قاعدے کو بعض علماء نے تو صرف اس حد تک رکھا ہے کہ بھئی تنگی کے وقت وسعت دی جاتی ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو عام بھی رکھا ہے، یعنی اس میں شریعت کے ایک اہم ادب اور ایک اہم حکم کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، وہ ہے اعتدال. یعنی انسان اپنے تمام اعمال، عبادات، معاملات کے اندر افراط اور تفریط کی انتہا کو چھوڑ کر درمیانہ اور متوسط اور اعتدال کا راستہ اپنائے. لہذا جہاں انسان تفریط کرے گا، تقصیر کرے گا، کوتاہی کرے گا، وہاں حکم دیا جائے گا کہ تھوڑا سا اس سے نکل آئے، درمیان راستے کی طرف آئے. جہاں انسان افراط کا کام لے گا اور حد سے زیادہ تجاوز کرے گا، اسراف کرے گا، تو اس کو کہا جائے گا کہ اپنے اس کام کے اندر تھوڑی سی کمی لے آئے، تاکہ یعنی افراط اور تفریط دونوں کے درمیان میں آ جائے. اذا ذاق اتسع اور اذا اتسع ذاق، افراط سے تھوڑا نیچے آ جائے اور تفریط سے تھوڑا اوپر، اور اعتدال اور درمیان راستہ اپنائے. بہرحال تو شریعت کے ایک اہم حکم یا ایک اہم ادب یا ایک اہم مقصد جو ہے اس کو علماء نے اس قاعدے کے اندر ذکر کیا ہے. آخری پوائنٹ جو ہے جو دیکھنے کے قابل ہے وہ ہے تفریعات، کہ اس قاعدے کی وجہ سے تو کئی مثالیں ہیں، لیکن 2-3 مثالیں بطور نمونہ دیکھنا ضروری ہے. کچھ مثالیں 3 مثالیں یہ ہیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے. پہلا ہے مقروض کو مہلت دینا، یعنی اگر ایک شخص نے دوسرے کو قرض دیا ہوا ہے اور مقروض شخص تنگ دست ہے، فی الحال اس پر جو ہے قرض کی ادائیگی پر وہ قادر نہیں ہے، اور اس کی طرف سے کوئی کفیل یا ذمہ داری لینے والا بھی نہیں ہے، تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کو مہلت دیجیے. فناظرۃ الی میسرہ قرآن کے اندر آیا ہے، تاکہ وہ اس وقت تک اس کو آسانی مل جائے، اور اس کو جب قدرت ہو تو اس وقت وہ ادا کر لے. تو یہی ہے الامر اذا ضاق اتسع، کہ بھئی اس کو تنگی ہے، مشقت ہے، لہذا اس کو گنجائش دے دو، کچھ نہ کچھ مہلت دے دو، تاکہ وہ بعد میں پھر اگر قسطوں میں ادا کر سکتا ہے تو قسطوں میں دے دو، لیکن کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو اور اس کی مشقت میں جو ہے کمی آ جائے. اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے چور یا حملہ آور کا دفاع. کوئی چور، باغی یا حملہ آور جب کوئی آتا ہے اور اس کے خلاف شریعت نے دفاع کرنے کی اجازت دی ہے، اگرچہ ایسے موقع پر اگر کسی اور طریقے سے خود کو بچانا ممکن نہ رہے تو قتل کے ارتکاب کی بھی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ اگر دفاع کی اجازت نہ دی جائے تو اس سے لوگوں کو سخت تنگی لاحق ہو جائے گی اور لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت نہیں رہے گی. تو اس کے لیے شریعت نے اس تنگیوں کو دور کرنے کے لیے گنجائش دی ہے کہ آپ اپنے دفاع کر سکتے ہیں. اسی طرح تیسرا مسئلہ ہے عدت کے دوران گھر سے نکلنا. جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی اصل ذمہ داری عدت کی ہے کہ وہ اپنے اسی شوہر کے گھر کے اندر عدت گزارے گی اور وہ عدت کے دوران گھر سے باہر نہیں نکلے گی. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے لیے نکلنے کی سخت مشقت، سخت ضرورت پڑتی ہے، تنگی ہوتی ہے اس کو نفقہ کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، یا مثلا بیمار ہو گئی، تو ایسی صورتحال میں پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ بقدر ضرورت جو ہے، جہاں سخت ضرورت ہو، تنگی ہو، مشقت ہو، تو وہاں گنجائش ہے اور وہ نکل سکتی ہے، بیماری کے لیے کے اندر علاج کے لیے جا سکتی ہے، یا اگر نفقہ کے لیے سخت ضرورت ہے اور کوئی اور راستہ نہیں ہے نفقہ کا خرچے کا، تو جو ہے دن کو نکلے اور شریعت کے حصول اور حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر رات کو واپس آئے. تو بہرحال تو یہ شریعت نے پھر تنگی کی صورتحال میں اس طرح کی گنجائش دی ہے. تو یہ ہے اس قاعدے کی مختصر سا قاعدہ تھا، اور یہ قاعدہ نمبر 17 ہمارا اس نشست نمبر 32 کے اندر مکمل ہو گیا.